فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک 10 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کو اہل کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہدایت کی بات سمجھائی ہے۔ نمبر 2 اللہ پاک نے ان آیات میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مشرکین کیوں ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان دونوں باتوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ اور آخری بات، بستیاں جو ہلاک ہوئیں ان کا سبب اور وجہ کیا ہے، یہ 4 باتیں ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی۔ تو سب سے پہلی بات، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آیات کریمہ کا پس منظر سمجھیے تھوڑا سا۔ یہاں پہلی بات جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دیگر جو نبیوں کو اللہ نے کتابیں دی ہیں، جس طرح وہ مسلسل لوگوں کی ہدایت کا اس زمانے میں ذریعہ تھیں، یہ قرآن بھی اس زمانے میں اس امت کے لیے مسلسل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جو تسلسل کے ساتھ آیات اتر رہی ہیں پے در پہ نبوت کے زمانے میں، یہ اسی لیے مسلسل اتر رہی ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کا سامان بن جائے۔ یہ بات پہلی بیان ہوئی۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے ذہن میں وہ حبشہ کے مہاجرین ہونے چاہیے۔ حبشہ کی طرف جو لوگ ہجرت کر کے گئے، وہاں پر نصارہ تھے، عیسائی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت 2 دفعہ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ گئی ہے، اور ان دونوں دفعہ جو مہاجرین وہاں پر گئے ہیں، ان مہاجرین نے وہاں پر جا کر محنت کی ہے، لوگوں کو ہدایت کے لیے، اسلام کے لیے دعوت دی اور بھرپور دعوت دی، اور اس بھرپور دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بہت سارے عیسائی مسلمان ہو گئے، تقریباً 200 کے قریب عیسائی جو کہ مسلمان ہوئے۔
جس میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ البتہ ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ حضور کے پاس پہنچ کر صحابی بھی بن گئے، اور کئی ایسے تھے جو سفر ہجرت میں، یعنی یا یوں کہہ لیں سفر مدینہ میں، حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے دریا کے راستے سے ہجرت کر رہے تھے، تو دریا میں ان کی کشتی ڈوب گئی اور وہ شہید ہو گئے، لیکن ایمان قبول کر چکے تھے حبشہ میں۔ حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی محنتوں سے وہ ایمان قبول کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مشرکین مکہ کے سامنے انہی کی مثال بیان کی ہے۔ کیسے؟ کہ جب وہ حبشہ کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ بھی آئے تھے، پہلے جب پہلی دفعہ ہجرت کر کے صحابہ کرام گئے نا حبشہ، تو وہاں سے کچھ لوگ مکہ مکرمہ آئے، اور کیوں آئے تھے؟ آئے اس لیے تھے کہ آ کر کے دیکھیں کہ یہ جو لوگ جس نبی کی بات کر رہے وہ نبی برحق موجود ہیں یا نہیں، اور اگر موجود ہیں تو شرف صحابیت ہمیں حاصل ہو جائے، وہ ایمان لانے کے لیے آئے تھے۔ اب جب وہ آئے مکہ مکرمہ تو ابو جہل اینڈ پارٹی، ابو جہل اور اس کی جو پارٹی تھی، انہوں نے دیکھا اچھا حبشہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، تو وہ اپنے طور پہ یہ سمجھے کہ یہ تحقیق کرنے آئے ہیں، تفتیش کرنے آئے ہیں کہ واقعی سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ تفتیش اور دوسرا ہوا کہ کیا کہ جب وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے ایمان کا اظہار کر دیا، اسلام قبول کر لیا، صحابی رسول بن گئے، تو اب ابو جہل اور اس کی پارٹی کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ جی دیکھیں عجیب بات ہے، ابھی آئے تھے تحقیق کرنے، تفتیش کرنے، اور تحقیق اور تفتیش کی نہیں، پہلے ایمان قبول کر لیا۔ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ تحقیق اور تفتیش کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو شرف صحابیت پانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ جو مسلمان اہل کتاب مدینہ حبشہ سے مکہ مکرمہ آئے اور ایمان کا اظہار یہاں پر کیا، تو بیوقوف ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ بیوقوف ہیں، بیوقوف وہ نہیں، بیوقوف یہ ہیں۔ وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو لغو سے، بیکار باتوں سے بچتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر فوری طور پر اللہ سے معافی مانگ کر غلطی کو مٹوا دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرے اس کے بدلے میں اچھائی سے کا مظاہرہ کر کے اس کی برائی کو اچھائی سے بدل دیتے ہیں۔ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی جاہل آدمی ٹکر جاتا ہے تو یہ جاہل کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ سلام متارکت سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ اچھے لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے، یہ اچھے لوگ ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں کہ اللہ کے رزق کو اس پر جو ہے سانپ بن کے نہیں بیچتے۔ یہ ہے باتیں ان آیات کریمہ میں جو پہلی بات ہے اس کے تناظر میں دیکھیے، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم پیدر پہ ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بیچتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں۔ کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ مسلسل اتر رہی، 23 سال حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد حیات رہے، اور 23 سال تک یہ آیات مسلسل تھوڑی تھوڑی کر کے وقت اور موقع کی مناسبت سے اترتی رہی۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہم تھوڑی تھوڑی آیات اتار رہے ہیں یہ کس کے لیے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آگے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس سے مراد کون سی کتاب ہے اور کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد انجیل ہے اور ماننے والے عیسائی ہیں۔ اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے جو کتاب ہم نے دی تھی ان لوگوں کو، اس کتاب پر وہ ایمان لاتے تھے۔ اب اس کتاب پر ایمان لانے کے بعد جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اس پر بھی ایمان لائے۔ پہلے ان کے پاس انجیل تھی، اس پر ایمان لائے۔ اب جب قرآن کے بارے میں انہیں علم ہوا، آگاہی ہوئی، تو قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان کو
قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے. یعنی قرآن، یہ کتاب، یہ آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے کیا ہیں؟ برحق ہیں. ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں. کیا مطلب؟ اس سے پہلے بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے. کیسے؟ انجیل کو ماننے کی صورت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں ہم پہلے ہی ایمان قبول کر چکے تھے اور پہلے ہی حکم بردار تھے. اب جب یہ آیات ہمارے سامنے آئی تو یہ بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے تو ہم پہلے بھی اللہ کا ہی حکم مان رہے تھے، اب بھی اللہ کا حکم مان رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی ایسی بار اور بوجھ والی بات یہ ہے ان اہل کتاب کی بات کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو پہلے بھی مومن تھے. اب یہ کون ان کے لیے اجر کیا ہے؟ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا. ان کی صفات آگے آ رہی. فرمایا ان لوگوں کو دوہرا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ دوہرا اجر دیں گے یا دیتے ہیں. نمبر 1، وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اپنی لونڈی سے اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. وہ کرتا کیا ہے؟ لونڈی کو آزاد کرتا ہے، آزاد کر کے پھر اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے 2 اجر ملے گا. اسے کیسے 2 اجر؟ 1 اجر ملے گا اسے آزاد کرنے کا، بغیر آزاد کیے بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو ہلکے منصب سے بلند منصب پہ پہنچا دیا. غلامی اور آزادی میں بڑا فرق ہے. غلامی سے کی دلدل سے نکال کر کے اب وہ آزادی کی دہلیز پہ لا کر اس کو کھڑا کر دیا. ایک تو یہ اجر ہے آزاد کرنے کا اجر. دوسرا اجر یہ اب ظاہر ہے کہ جو مرد یا جو عورت بھی لونڈی سے آزادگی کی طرف جائے یا غلامی سے آزادی کی طرف جائے، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے وہ دبا اور داغ برقرار رہتا ہے. اس کے اوپر وہ دبا برقرار رہتا ہے. ہاں کبھی یہ غلام تھے، کبھی یہ لونڈی تھی، کبھی یہ تھا. اس مالک نے اس کے ساتھ احسان یہ کیا کہ اس پر دبا ہونے کے باوجود اسے اپنے عقد نکاح میں لے آیا، ایک پورا بڑا سٹیٹس اس کو دیا، بڑا مقام دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 اجر ہے. 1 اجر آزاد کرنے کا، دوسرا اجر نکاح کرنے کا. نمبر 2، وہ غلام جو اپنے مالک کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اس کے حقوق کی بھی رعایت کرے، جو مالک ہے دنیاوی اعتبار سے، مجازی اعتبار سے، اور اپنے حقیقی مالک یعنی اللہ کا بھی پورا پورا حق ادا کرتا ہو، اس کی عبادت میں بھی کمی نہ چھوڑے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی 2 اجر ملے گا. ایک اپنے اس مجازی مالک کی حقوق کی ادائیگی کا، اور دوسرا اپنے حقیقی مالک کی حقوق کی ادائیگی کا. نمبر 3 فرمایا اس شخص کو 2 اجر ملے گا کہ جو پہلے کسی اور نبی اور کتاب کو ماننے والا تھا، پھر جب اس کے پاس میری دین کی بات، شریعت کی بات پہنچی، اس نے اس کو بھی قبول کر لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی قیامت کے دن 2 اجر ملے گا. فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتین، ان لوگوں کو 2 بدلہ دیا جائے گا. اب 2 بدلہ کیوں دیا جائے گا؟ فرمایا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں. کیونکہ یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ بھائی صبر کس بات پر؟ دیکھیے بڑا جملہ ہی ہے، میں آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو. ہمارے لیے جملہ سمجھنا بڑا مشکل سا کام ہے. اس کی روح تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اس کی روح تک کون پہنچتا ہے؟ اس کی روح تک وہ آدمی پہنچے گا جس نے ایمان قبول کیا ہے، کسی اور مذہب سے مذہب اسلام میں آیا، وہ اس کی روح کو سمجھتا ہے. کیسے؟ کہ جب کوئی آدمی دوسرے مذہب سے مذہب اسلام میں آتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی طرف سے طعن و تشنیع کا، بدتمیزی کا، بد اخلاقی کا، سختی کا، حتیٰ کہ جان تلفی کا، یا اور دنیاوی اعتبار سے رہتے ہوئے زندگی میں بہت سارے نقصانات کا اندیشہ اور امکان موجود ہوتا ہے، بلکہ ہوتا بھی رہتا ہے. ایسے لوگ جو قادیانیت سے واپس اسلام میں آتے ہیں،
رافضیت سے اسلام میں آتے ہیں، یہودیت سے، ہندوازم سے، دوسرے مذاہب سے جو آتے ہیں اسلام میں، انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے مذہب میں تھے اب وہ دائرہ اسلام میں آئے تو انہیں مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ تو جب وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے جسموں پر، اپنے نفس پر، اپنی روح پر پہنچنے والی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو 2 اجر دیں گے، ورنہ بات تو پہلے بھی اللہ کی تھی، بات اب بھی اللہ کی ہے، فرق تو کوئی نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے اللہ کی بات مان رہے تھے اس مذہب میں رہتے ہوئے، لیکن جب اب اس مذہب میں آئے تو پچھلے مذہب کے لوگوں نے طعن و تشریح کرنا شروع کر دیا۔ اس صبر کی بنیاد پر 2 اجر۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ان کی صفات کیا ہے؟ 3 صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، بلکہ 4 صفات۔ پہلی صفت وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ بھلائی کے ساتھ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی ان کو برا کہتا ہے تو یہ اس برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اخلاق کریمانہ سے اس کو جواب دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے وہ جو دشمن ہوتا ہے وہ زج ہو جاتا ہے، مبہوت ہو جاتا ہے کہ یار کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ سختی کر رہے ہیں یا آگے سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، یعنی اس برائی کا جو ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے اس برے برتاؤ کا جواب اچھے برتاؤ سے دیتے ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ کا دوسرا معنی ہے، اور وہ دوسرا معنی یہ کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پہلے معنی میں تو یہ نا دوسرا کوئی برائی کرے تو یہ اچھائی سے بدلہ دیتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ خود ان سے کوئی غلطی ہو جائے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کہیں کوئی گناہ کا عمل ہو جائے تو اپنے اس گناہ کے بعد وہ شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کر کے اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی دوسرا نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید پچھلا گناہ اس کی وجہ سے دھل جائے۔ یہ ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئہ کہ اپنی برائی کو، یہ اپنے گناہ کو نیکی سے دھو دیتے ہیں۔ دونوں معنی سمجھ میں آ گئے؟ دوسری بات، اچھا یہ قرآن پاک میں کئی دفعہ یہ بات آئی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، یا پھر عمومی حالت میں حضرت معاذ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی کہ اے معاذ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس غلطی کو توبہ کے ذریعے سے دور کیا کرو، جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کو نیکی کے ذریعے سے بدل دو۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی۔ چلیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسری صفت یہ ہے کہ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے جو دیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا اول مصداق تو مال ہے، اول مصداق کیا ہے؟ مال ہے، کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، رفاع عامہ کے لیے، غرباء کے لیے، یتامہ کے لیے، ہاں جی۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ بھی مصداق ہے کہ اپنی اولاد کے جائز مصارف پر خرچ کرنا، اپنے والدین پر خرچ کرنا، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس کا اولین مصداق تو مال ہی ہے، لیکن علماء تصوف نے اس سے اپنی جان کھپانے کا معنی بھی لیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے صحت دی ہے وہ اپنی صحت کو اللہ کی اطاعت میں کھپا رہے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ اپنے علم کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی بہت بڑی صفت ہے۔ آگے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی صفت ہے کہ جب کوئی برائی سنیں، جب کوئی بری بات سنیں اس سے اعراض کر لیا۔ برائی سننے سے مراد کیا ہے؟
یا تو یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گانا وغیرہ یا کوئی چیز ایسی کان میں پڑے اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انہیں بری بات کہے اور وہ اعراض کریں، دونوں معنی اس میں، یا یہ کہ کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی دیکھ رہے ہوں اور اعراض کر رہے ہوں، ایسی کوتاہی ایسی غلطی کہ جس کا دفع کرنا ہے، جس کو دور کرنا ان کے اختیار میں نہ ہو، اعراض کر لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے اس کو برا جانو۔ تو یہ اگر اس چیز کو مد نظر رکھیں اس حدیث کو، تو یہ گویا کہ تیسرے درجے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی برائی دیکھتے ہیں ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم اعراض تو کریں نا، اس کا حصہ تو نہ بنیں، برائی کی جگہ پہ کھڑے تو نہ ہوں، وہاں پر جمع غفیر تو نہ بنائیں، اجتماع کا حصہ تو نہ بنیں۔ کیا ہے کہ جب یہ اچھے لوگ وہاں پر نہیں ہوں گے، اٹھ کر چلے جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے یا وہاں پر کھڑے نہیں ہوں گے، تو برے لوگوں میں سے بھی کئیوں کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ یار یہ اچھی جگہ نہیں ہے، ہمیں بھی چلے جانا چاہیے۔ دیکھیں فلاں آدمی، فلاں حاجی صاحب، فلاں صوفی صاحب، فلاں مولوی صاحب چلے گئے تو ہمیں بھی چلے جانا چاہیے، اس میں خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اعراض ہی نہیں کرتے، صرف منہ ہی نہیں پھیرتے، بلکہ یہ جملہ بھی کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ بھائی تم اپنے اعمال کی جزا اور سزا بھگتو گے، ہم اپنے اعمال کی جزا اور سزا دیکھتے ہیں۔ آگے سلام علیکم، یہ چوتھی صفت ہے، تم پر سلامتی ہو۔ دیکھیے سلام کی دو قسمیں ہیں قرآن پاک نے جو بیان کی ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی ملاقات کے لیے سلام کرتا ہے، السلام علیکم، ملاقات کی، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ملے، یہ ہے سلام ملاقات۔ ایک دوسرا سلام ہوتا ہے اور وہ سلام ہوتا ہے سلام متارکت۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ محفل کو، مجلس کو ترک کرنا یا اس آدمی کی صحبت کو، رفاقت کو ترک کرنا جس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی السلام علیکم، یہ سلام ملاقات کے لیے نہیں ہے، یہ سلام ملاقات کو ختم کرنے کے لیے بھائی ہے، آپ کا راستہ الگ میرا راستہ، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، بھائی جاؤ اللہ حافظ۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں، یعنی ہم جاہلوں کی خواہش اور طلب اور خواہش نہیں رکھتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ دوسری بات ہے، وہ بات کیا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ذرا پہلے ایک بات سمجھ لیجیے گا، پھر دیکھیے میں یہاں پر موجود ہوں، ایک آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ جی ٹیکنو فیکٹری کدھر ہے؟ اب ایک طریقہ یہ ہے میں یہاں بیٹھ کر انہیں سمجھاؤں آپ یہاں سے باہر گیٹ سے باہر نکلیں، ایسے الٹے ہاتھ مڑ جائیں اور اس گلی میں سیدھے جائیں تو کچھ فرلانگ پر آپ کو دائیں ہاتھ میں فیکٹری نظر آ جائے گی۔ یہ ہے راستہ بتانا، یہ ہے راستہ بتانا کہ میں نے ان کو راستہ بتا دیا۔ اچھا ایک ہے راستے پر چلانا، یہ ایک دوسرا معنی ہے، وہ کیا ہے کہ میں کہوں اچھا چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں اٹھا، میں نے ان کو اپنے ساتھ لیا، باہر نکلے اور ان کو فیکٹری کے گیٹ پہ لا کھڑا کر دیا۔ یہ ہے راستے پہ چلانا، یعنی منزل تک پہنچانا، ٹھیک ہے یہ بات سمجھ گئی۔ ایک ہے یہاں سے بیٹھ کر راستہ بتانا، ایک ہے منزل تک پہنچانا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان فرمائی ہے ہادیٌ، کہ آپ راستہ بتانے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر ہجرت میں آپ سے کسی نے راستے میں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کو تو جانتا تھا، پوچھا اے ابوبکر آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے، وہ یہ سمجھا، وہ جو آدمی تھا وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ جا رہے ہیں۔ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے ساتھ ہادی اور راہبر رہنما ساتھ لیتے تھے، ہاں جی، کہ جو منزل تک، کسی منزل تک ساتھ لے جا کر کے منزل تک پہنچاتا تھا یا راستہ بتاتا تھا۔ تو وہاں پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی صفت ہدایت کو بیان کیا کہ آپ ہادی ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اللہ نے بھی فرمایا کہ آپ ہادی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ہادی۔ قرآن کہتا ہے آپ ہادی نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے آپ ہادی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ہادی ہیں، حضور کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ہادی، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ تضاد تو آ رہا ہے۔ تو اس تضاد کو آپ ہدایت کے لفظ کے معنی کو سمجھ کر کے دور کر سکتے ہیں۔ لفظ ہدایت کا معنی دو ہیں، ایک معنی یہ کہ ہدایت کا معنی ہے منزل تک پہنچانا، یہ بھی ہدایت کا معنی ہے۔ ہدایت کا دوسرا معنی ہے منزل کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتانا۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام ہادی ہیں راستہ بتانے کے اعتبار سے، کہ آپ نے راستہ بتایا ہے جنت کا، آپ نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، آپ نے کامیابی کا راستہ بتایا ہے، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتایا ہے، آپ نے ایک ایک کے پاس جا جا کے بتایا ہے، نجی مجلسوں میں اور عمومی مجلسوں میں آپ نے ایک ایک کو سمجھایا۔ یہ ہے ہدایت، وہ کہ جس کا معنی ہے راستہ بتانا۔ قرآن نے یہاں پر آپ کے ہادی ہونے کی نفی کی ہے کہ آپ ہادی نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں محبوب آپ راستہ بتا تو سکتے ہیں، اس لحاظ سے تو آپ ہادی ہیں، لیکن آپ منزل پہ پہنچا نہیں سکتے، اس لحاظ سے آپ ہادی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہدایت سے مراد عام راستہ تو ہے نہیں، اس ہدایت سے مراد جنت ہے نا، اس ہدایت سے مراد وہ کامیابی ہے۔ تو آپ کسی کو زبردستی کامیاب نہیں کر سکتے، کیونکہ کامیابی کا تعلق دل کے ارادے کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی دل سے ماننا ہی نہیں چاہتا، آپ زبردستی اس کو جنت میں تو نہیں لے جا سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی کلمہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا تو آپ اس کو زبردستی دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اصل بات۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوب آپ جس کو دوست رکھتے ہیں، یعنی جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، آپ اسے ہدایت نہیں کر سکتے، مانا منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ آگے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے کہ کس کس نے ہدایت پانی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ علیم و بذات الصدور ہے نا، میں نے پہلے عرض کیا ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ اب چاہتا کون ہے ہدایت پانا؟ تو جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیں گے۔ اب سامنے والے کو تو نہیں پتا، آپ کو میرے دل کے حال کا پتہ نہیں ہے، مجھے آپ کے دل کا حال کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب آپ کسی کے دل کے حال سے واقف نہیں، اس لیے آپ منزل تک نہیں پہنچا سکتے، منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 57، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف سے ایک باطل زعم کو بیان فرمایا، باطل گمان کو بیان فرمایا، اور وہ باطل گمان کیا ہے اس کو ذرا آپ کو پس منظر کے لحاظ سے سمجھنا پڑے گا۔ مشرکین مکہ یہ اولاد ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل کی۔ مکہ کو آباد کس نے کیا؟ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ نے، اور انہی کی اولاد میں سے آگے یہ سلسلہ چلا۔ اہل مکہ اس لحاظ سے قابل احترام لوگوں کی نگاہوں میں تھے کہ یہ اولاد ابراہیم ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اہل مکہ اس لیے بھی قابل احترام تھے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کا پہلا گھر ہے، اور اس گھر کے ارد گرد کو پوری دنیا کے لوگ قابل احترام سمجھتے تھے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب اس قابل احترام سمجھنے کے نتیجے میں، یعنی حرم مکہ کی وجہ سے جو اہل مکہ تھے ان کو لوگ یہاں کے مجاور، یہاں کے پیر زادے، یہاں کے شیخ زادے، یہاں کے صاحب زادے سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ یہاں کے شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں، پیر زادے ہیں، تو ان کا اکرام اور احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اطراف و اکناف کے لوگ ان کا احترام اور اکرام کرتے تھے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اولاد ابراہیم تھے، دوسرے اس وجہ سے کہ خانہ کعبہ یہاں تھا، تیسرا اس وجہ سے کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے تو پیر زادے کہلاتے تھے۔ چوتھی بات، حرم مکہ میں رہنے والوں کو ایک اور بھی اسٹیٹس لوگوں کی نگاہ میں حاصل تھا، اور وہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے جو بت تھے، وہ بت آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ اطراف و اکناف کے عرب
قبائل کے مختلف قبیلوں کا ایک ایک بت تھا. جو مکہ مکرمہ میں رہنا ان کا ضروری نہیں تھا، مختلف اطراف میں اکناف میں رہتے تھے، مختلف علاقوں میں رہتے تھے قبائل، اور ان میں سے ہر قبیلے کا الگ الگ ایک بت تھا، اور اس بت کو اس قبیلے کے نام سے موسوم کر کے یہاں خانہ کعبہ میں جگہ دی گئی. یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بت جہاں مختلف قسم کی مشکلات کے حل کی طرف منسوب تھے، کہ یہ بیماری سے شفا، یہ اولاد دینے والا، یہ بارش دینے والا، یہ تجارت میں نفع دینے والا، یہ جانوروں میں برکت پیدا کرنے والا، یہ نباتات اور باغات میں برکت پیدا وغیرہ وغیرہ. جہاں اس قسم کی نسبتیں ان کی طرف تھیں، وہیں پر مختلف قبائل کی طرف بھی وہ بت منسوب تھے. ایک قبیلے کا الگ بت، دوسرے قبیلے کا الگ، تیسرے کا الگ، چوتھے کا الگ. تو وہ جو مختلف قبائل کے نام سے موسوم یا منسوب بت تھے، ان کی وجہ سے سارے قبائل حرم مکی کا احترام کرتے تھے اور حرم مکی کی تولیت اختیار کرنے والوں کا بھی احترام کرتے تھے. یہ 4 وجہ. اس کی وجہ سے انہی وجوہات کی بنیاد پر جو مکہ کے اطراف و اکناف میں علاقے اور قبائل آباد تھے، علاقے تھے، ان میں ڈکیتیاں بہت تھیں، لیکن ان وجوہات کی بنیاد پر اہل مکہ جب سفر کرتے تھے یمن کی طرف سردیوں میں یا شام کی طرف گرم موسم میں، اس وقت راستے میں مختلف پہاڑی سلسلوں میں جو راہزن موجود ہوتے تھے، جب انہیں یہ پتہ چلتا تھا، خبر ملتی تھی کہ یہ مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے تجارتی قافلے ہیں، تو ان کو لوٹتے نہیں تھے. راہزن ہونے کے باوجود، ڈکیٹ ہونے کے باوجود وہ لوٹتے نہیں تھے. یہ بدقسمتی ہے، شومِ قسمت ہے کہ آج ہمارے ہاں مسلمان اسلام کے روپ میں اسلام کا راہزن بنا ہوا ہے. وہاں کافر راہزن مکہ مکرمہ کے متولیوں کو لوٹتے نہیں تھے. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ان کا ایک احترام اور اکرام بٹھایا ہوا تھا. اسی کو 30ویں پارے میں سورہ قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور حالت خوف میں تمہیں امن دیا ہے. کیسے؟ کہ دنیا بھر میں جہاں پر قحط سالی ہے، رزق کی کمی ہے، لیکن تمہاری سرزمین کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مکہ کے رہنے والوں کو یا اللہ پھلوں سے نواز دے. تو دنیا جہان کے پھل تمہارے پاس یہاں خود چل کر آتے ہیں، تمہیں کھانے کی کمی کوئی نہیں، حالانکہ تمہارے پاس پیداوار کوئی نہیں ہے. اور راستوں میں جس طرف بھی تم سفر کرو، چاہے شام کی طرف کرو، چاہے یمن کی طرف کرو، چاہے اس سمت چاہے اس سمت، تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہیں اللہ نے امن دیا ہے. ان ساری وجوہات کی بنیاد پر اہل مکہ کے لیے احترام اور اکرام تھا. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی. اب اہل مکہ کا خطرہ سمجھیں، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اہل مکہ کا خطرہ سمجھیں. اہل مکہ کے دل میں یا جو خطرات تھے، ان خطرات کو قرآن پاک نے یہاں پر ان آیات میں بیان کیا ہے. آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 60 تک پہلے ان کے نقطے کو بیان کیا، پھر اس کا جواب دیا. پہلے ان کے خطرے کو بیان کیا، پھر اس کا جواب دیا. خطرہ ان کو یہ تھا کہ جب ہم محمد کریم کو مان لیں گے، ان کی دعوت توحید پر لبیک کہہ دیں گے، اللہ کو واحد ماننا شروع کر دیں گے، تو 360 بتوں کا انکار ہو جائے گا. اب جب 360 بتوں کا ہم انکار کریں گے بحیثیت قوم، تو دنیا بھر کی جتنی اقوام ہیں وہ ساری کی ساری قومیں، سارے کے سارے لوگ نتخطف من ارضنا، زمین سے ہمیں اچک کر کے لے جائیں گے. کیا مطلب؟ ہمیں مٹا دیں گے، ہمارا تو نام و نشان تک نہیں رہے گا. کیوں؟
اس لیے کہ ہم نے 360 بتوں میں مختلف قبائل کے بت رکھے ہیں. اب جب ہم ان بتوں کا انکار کریں گے تو سارے قبائل مل کر ہم پر سر اپنا چڑھ دوڑیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم زیر زمین چلے جائیں گے، ہمارا تو نام و نشان مٹ جائے گا. اس لیے ہمیں سیاسی طور پر، ہمیں معاشی طور پر، ہمیں جسمانی طور پر، ہمیں آبادی کے اعتبار سے، اب مرکز کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے ہمیں خطرہ ہے. ہم نے اپنے مرکز کو بھی قائم رکھنا ہے، اپنے وجود کو بھی قائم رکھنا ہے، اپنی سیاست کو بھی بحال رکھنا ہے اور اپنی معاش کو بھی ضائع اور تباہ نہیں ہونے دینا. اس لیے ہم اس دین پر لبیک نہیں کہہ سکتے. یہ تھا ان کا بنیادی طور پر خطرہ، اور اس خطرے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا، پھر اس کی تردید فرمائی. پھر اس کی دیکھیے پہلے خطرہ بیان. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ یا ہم آپ کی ہدایت، آپ کی طرف سے بیان کردہ ہدایت، آپ کی تمہاری ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں. یہ ہے ان کا خطرہ. بس اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں بیان کیا، جس کا میں نے پس منظر سمجھانا مجھے ضروری تھا. اب اللہ نے اس کا جواب دیا، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. پہلی بات فرمایا تمہیں معیش کی فکر، تمہیں احترام کی فکر ہے تو سنو، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی؟ یا تمہیں ٹھکانہ دیا کس نے؟ قبیلہ جرم سے تمہارا تعلق تھا. حضرت سمجھے، قبیلہ جرم سے تمہارا تعلق تھا. ہمارا بندہ اسماعیل بچپنے کی حالت میں یہاں آیا، ہماری بندی ہاجرہ تنہ تنہا اکیلی بلوغت کی حالت میں یہاں آئی، اپنے سرتاج اور اپنے خامد کے بغیر یہاں ٹھہری. ہم نے ان کے لیے قبیلہ جرہم کو یہاں پر پانی کے گھاٹ پہ اتارا، اور اتارنے کے بعد ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان میں سے کچھ لوگ یہاں آباد ہو جائیں. پھر انہی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنی بیٹی اسماعیل کو دے دیں. پھر اللہ نے کہ ان اسماعیل اور قبیلہ جرم کی اس عورت کی اولاد کو اللہ نے مکہ میں آباد کیا، باقی قبیلہ جرم کو ختم کر دیا. اب یہ جو سارے کے سارے مکی لوگ ہیں یہ ہمارے بندے اسماعیل کی اولاد میں سے. تو یہاں تمہیں ٹھہرایا کس نے؟ تمہارے ننہال تو دور دراز قبیلے سے یہاں آ کر کے آباد ہوئے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اس مقام پر ٹھہرایا جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں. ہر قسم کے میوے پہنچائے، اس سے پتہ چلا کہ یہاں میوے اگتے نہیں، پہنچائے جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. اس سے بھی اللہ اپنے فضل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. من لدنا، یہ رزق ہماری طرف سے ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، تمہیں خطرہ ہے کہ تمہارا رزق چھین لیا جائے گا. سنو، یہ چھینے گا نہیں، یہ چھینے گا نہیں، کیونکہ یہ دینے والے ہم ہیں. لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے. یہ تو لبرلز، یہ تو خدا بیزار، دین بیزار لوگ جو ہیں ان کا تصور ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہماری اپنی محنتوں کا نتیجہ ہے. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب، ہم ملک کے اندر دین نافذ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے پریشانیاں ہیں. اگر ہم دین نافذ کرتے ہیں تو پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ ہمیں بالکل تر نوالا سمجھ کر کے کھا لیں گی. تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ جو تصور ہے کہ ہم اگر دین نافذ کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے، تو کیا دین کے خلاف چل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف چل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اللہ نے اس اگلی آیت میں اسی بات کا جواب دیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی معیشت میں اترا رہے تھے. کیا قوم سبا کی ہلاکت تمہارے سامنے نہیں؟ کس قدر زرخیز علاقے تھے، کیسے ان کے پاس بڑے بڑے ڈیم تھے، کیسے ان کے پاس معاشی وسائل تھے، کیسے ان کے پاس رزق کی فراوانی تھی. کیا قوم لوط، کیا قوم عاد، قوم سمود، فرعون کو دیکھ لیجئے، نمرود کو دیکھ لیجئے، اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے رئیس قارون کو دیکھ لیجئے. خزانوں کے ڈھیر جس کے پاس ہوں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود
کیا ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا؟ یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ تم جو معیشت کی خاطر ایمان نہیں لا رہے کہ ہم اگر ایمان لے آئیں گے تو اچک لیے جائیں گے، ہماری معاش تباہ ہو جائے گی، ہمارا یمن کا راستہ بند، شام کا راستہ بند، راستے میں رازداری شروع ہو جائے گی، تم بیوقوفوں اور احمقوں کی جنت میں رہتے ہو یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں، تم سے پہلے تمہاری تو حیثیت اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں، تمہارے پاس تو وسائل زندگی آتے جاتے کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے. وہ تو ایسی قومیں تھی جن کے پاس ذخائر، بڑے ذخائر ان کے پاس موجود تھے، مختلف جو معدنیات ہیں ان کے ذخائر موجود تھے، دنیا کی بہترین وسائل ان کے پاس موجود تھے، لیکن اس سب کے باوجود جب اللہ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا تو ان کے یہ وسائل انہیں بچا نہیں سکے. تو تم کیسے سوچ لیتے ہو کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے اور نہیں اتباع کرو گے تو بچ جاؤ گے؟ کیسے ممکن ہے؟ تم بالکل غلط سوچ رہے ہو. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم. یہ ان کے مکانات. کون سے ان کے مکانات؟ اشارہ ہے دنیا کے اندر موجود مختلف قسم کے علاقوں میں کھنڈرات کی طرف. یہ دیکھو فلاں بستی، فلاں قوم، فلاں علاقہ، اس میں یہ لوگ آباد تھے اور وہاں ان کے کھنڈرات موجود ہیں، نشانات موجود ہیں، نشان عبرت. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. فرمایا ان کے ورثاء نہیں تھے، ہاں البتہ ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے، یعنی انہیں مٹا دیا، اب سب کچھ ہمارا ہی ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے. کیا معنی یہ اللہ تبارک و تعالی بستیوں کی ہلاکت کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں پر رسول نبی تشریف نہیں لے آئے. کوئی رسول کوئی نبی تشریف، یعنی گویا کہ اللہ اپنی طرف سے اتمام حجت کرنے کے بعد فیصلہ فرماتے ہیں. یتلو علیہم آیاتنا، وہ رسول اور نبی ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں. وما کننا مولک القرى الا واهلها ظالمون. اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں. دیکھیے قرآن پاک نے اس بات کو جا بجا ذکر کیا ہے کہ قبائل، بستیاں، قومیں ہلاک ہوئیں، ان کی ہلاکت کی وجہ ہم نہیں ہیں. وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے کسی پر کوئی کسی قسم کا ظالمانہ فیصلہ نہیں کیا. لوگ ہلاک ہوئے اپنی بربادیوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور یہ عام نافرمانیاں نہیں ہیں، نافرمانیوں کی جب انتہا ہو جاتی، اتمام حجت ہو جاتی، تو تب ہم فیصلہ بیچتے کہ اب ان کے لیے ہلاکت کے فیصلے آ گئے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے ہم کسی بھی بستی کو بلا وجہ ہلاک نہیں کرتے. اور 5ویں پارے کے آخر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بڑی عجیب بات فرمائی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اللہ کیوں کر تمہیں عذاب دے گا؟ اللہ عذاب دیتے ہی تب ہیں جب بندے اس کی بندگی سے نکل جاتے ہیں اور حزب اللہ سے نکل کر کے حزب الشیطان کے ممبر بن جاتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ نہیں سمجھتے تو خالق کی طرف سے فیصلہ ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاکت اور تباہی کا. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حال میں کہ وہ وہاں کے باشندے ظالم ہو. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. یہ دھمکی ہے، اہل مکہ کو دھمکی ہے. فرمایا اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، لیکن سنو وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اس زیب و زینت اور اس معمولی فائدے کے پیچھے تم ایمان کو اور اسلام کو چھوڑ رہے ہو اور اس کو قبول نہیں کر رہے، تو سنو اصل نعمت تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ.
جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو تمہارے پاس ہے وہ بہتر بھی نہیں، باقی رہنے والی بھی نہیں، اور اس ناپائیدار بے فائدہ چیز کے پیچھے تم پائیدار اور فائدہ مند چیز کو چھوڑ رہے ہو تو تم سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے بھائی، یہ نیکی ہوتی ہے نا، نیکی کوئی بھی نیکی ہے دنیا کے اندر، اس میں لذت کم ہے، لذت کم ہے، لذت نہیں ہے بلکہ تکلیف ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجیے کہ اس نیکی کی وجہ سے پیش آنے والی جو تکلیف ہے نا، ہے وہ تھوڑی ہے، وہ اس کے بدلے میں ملنے والا جو صلہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس دنیا کے اندر جو گناہ انسان کرتے ہیں نا، ان گناہوں کی لذت بہت تھوڑی ہے۔ چوری کر لی، چوری ایک گناہ ہے، لاکھ روپے چوری کر لیا تو وہ لاکھ روپیہ ہو سکتا ہے 1 منٹ میں خرچ ہو جائے، 1 دن میں خرچ ہو جائے، 1 مہینے میں خرچ ہو جائے، 1 ہفتے میں خرچ ہو جائے، ختم ہو گیا نا۔ وقتی لذت تھی، دن کی، گھنٹے کی، مہینے کی، 2 مہینے کی لذت تھی، ختم ہو گئی۔ لیکن اس لذت، تھوڑی لذت کے پیچھے جو اس کا انجام ہے، جو سختی ہے، اس لذت کے پیچھے جو تکلیف ہے، وہ تکلیف دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے۔ اور کیسی تکلیف ہے کہ جہاں انسان کو رسیوں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا، اور جل کر اس کا جسم جب خاکستر ہوگا، اس کے جسم کی کھال جب جل جائے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ فرماتے ہیں جیسے اس کی کھال جلے گی ہم نئی کھال چڑھا دیں گے تاکہ بار بار اس لذت عذاب کو وہ چکھتا رہے۔ دنیا میں گناہ کی لذت کو چکھانا تو آخرت میں گناہ کی وجہ سے وہ اس عذاب کی لذت کو چکھتا رہے گا۔ گویا جس چیز کو وہ لذت سمجھ رہا تھا، اب اس کے بدلے میں جو عذاب ہے اللہ اس کو بھی لذت ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ ایسا عذاب، ایسی تکلیف جس جہنم کا ایک جھونکا اللہ دنیا میں بھیج دیں تو دنیا کے اندر سے سبزہ ختم ہو جائے، قیامت تک سبزہ نہ ہوگی، ایک جھونکا۔ اور اگر وہ آگ کا منہ کھل جائے تو پھر دنیا کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ کیجئے اس آگ کے اندر انسان کو ڈالا جانا ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، لوگو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے ماتحتوں کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آگ میں انسان کو جلایا جانا ہے۔ کس انسان کو؟ جس نے دنیا کے اندر گناہ کی لذت کے پیچھے اللہ کے حکموں کو چھوڑا، اور وہ آدمی جس نے دنیا میں صبر کیا، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر اللہ کے حکم کو بلند رکھا، ہر آزمائش کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو فوقیت دی۔ اللہ رب العزت اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ نزلا من غفور الرحیم، اب تم مہمان ہو، تمہارا میزبان رحیم اور غفور ذات ہے۔ تمہارے میزبان اللہ کریم ہیں، تمہارے میزبان وہ ہیں کہ جن کی طرف سے اب تمہیں یہ اعلان ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارے لیے سلامتی کے پیغام ہے۔ فرمایا وما عند اللہ خیر وابقا، اے لوگو سنو، اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ معمولی فائدہ، وہ دنیا کی معمولی زینت ہے۔ اس معمولی زینت اور فائدے کے لیے دائمی چیز کو مت چھوڑو۔ افلا تعقلون، اللہ کی مہربانی دیکھ لیں کیسے انداز میں اللہ سمجھاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ افلا تعقلون، تو سمجھتے نہیں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔